السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بہت واقعہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ رات میں پتہ چلا کہ بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود بھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ یہ واقعہ تقریباً ہر مسلک طبقہ کے خطباء نے بیان کیا ہوا ہے، جیسا کہ یہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ یہ ان کا مختصر کلپ آپ سماعت فرمائے۔ خیر تو ہے، کدھر جا رہے ہو؟ کہا چراغ اسلام بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز کا مسئلہ ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں۔ مسکرا کے بولے گھر کی خبر تو لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی نوکر بن گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کر اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ غصہ اور بڑھ جاتا ہے، دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اہل خانہ سمجھ گئے ماجرا کیا ہے۔ گرجدار آواز ہے جناب عمر کی، دروازہ کھولو۔ جلدی سے معلم کو چھپا دیا اور بہن آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ کہا تم سابی ہو گئے ہو، دین چھوڑ دیا تم نے، بتوں کی وفا ترک کر دی اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، گلے میں کپڑا ڈالا تو حضور نے پکڑ کے کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ جی مولانا ناصر مدنی صاحب ہیں، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو اسی انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اسلام قبول کیا، وہی واقعہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ آپ ان کے بھی کلپ کو مختصر طور پر سماعت فرمائے۔ اندر پہن دا ویڑا آ گیا وے، کملی والے دے یار دے جڑے ویلے نظر پئی ہے، کہن لگا عمر اج بڑے غصے نال جا رہا وے، بڑیاں پریشانیاں نال جا رہا وے، بڑیاں اج نہ دی متھے دے تے پہنچ دے پہن جڑے ویلے او دے گھر دے اندر پہن قرآن پہ پڑھ دیے۔ اللہ جاندا ہے قرآن کیسی لذت والی کتاب ہے۔ جڑے ویلے عمر نے سنی ہے، پہن نے قرآن بند کر دیتا، گلاب لیٹ کے رکھ دیتا ہے۔ عمر دروازہ کھولے، جلولے اندر داخل ہوئے، میری بہن کی قرآن پہ پڑھنی سا؟ بہن چوپ پہ، بہنوئی چوپ پہ، ہندی ہاں ویرا۔ یہ ہیں جی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس ارادے سے گئے تھے اور کیسے اسلام قبول کیا۔ سماعت فرمائے۔ کیسے ہیں یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آئے تھے سر لینے کے ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، لیکن سر لینا نہیں تھا، تقدیر ہنس رہی تھی، سر دینے کا معاملہ بن گیا۔ یہ جی مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی وہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس ارادے سے گئے تھے اور کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ ان کا کلپ سماعت فرمائیں۔ کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہ۔ اب یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے اس واقعے کی روایت جو امام احمد بن حنبل نے بیان کی ہوئی ہے۔ یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے عربی عبارت، آپ اپنی سکرین کو روک کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور کسی سے سن بھی سکتے ہیں۔ یہ مکمل وہی واقعہ ہے جو یہ چار احباب گرامی بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آخر میں کئی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ ہو جائے گا، جس سے بچنا چاہیے۔ اس واقعے کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ اپنی سکرین پر مزید نظر ڈالیں۔ یہ شیخ وسیع اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے، اس کی سند میں قاسم راوی ہے، وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ یہ مزید دیکھ لیں، ابن سعد نے طبقات میں بھی بیان کی ہے، اس کی روایت میں بھی قاسم بن عثمان یہ راوی ضعیف ہے، یہ اس کی سند ہے اسحاق بن یوسف قاسم بن عثمان سے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ اس کی مزید تخریج ہے۔
کہ اس کو کس کس کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ اب اس کے اوپر مزید حکم دیکھیں کہ اس کی سند میں قاسم بن عثمان بصری ہے کہ جس کے ترجمے میں امام بخاری نے بھی کہا لا یطاب علیہا، تو اس لیے یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو واقعہ سندن ثابت ہو صرف وہ بیان ہونا چاہیے، ضعیف روایات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔